السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کے وزیر افزائش مویشیاں تلاسانی نواز یادو نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اسکولوں کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی پہل پر 7200 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ ان فنڈز کے ذریعے سرکاری اسکولز میں بہتر انفراسٹرکچر کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اسکولز کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ریاستی حکومت کی مساعی پر بعض غیر سرکاری تنظیمیں بھی حکومت کا تعاون کر رہی۔ انہوں نے تعلیم کو اہم قرار دیا اور کہا کہ قبل ازیں تعلیم کے شعبے میں کوئی تبدیلیاں نہیں کی جاتی تھی، تاہم ریاست میں TRS حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس شعبے پر کافی توجہ دی گئی اور وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اسکولز اور اس کے ماحول میں تبدیلی کے ایسے پروگرام منعقد کیے۔ انہوں نے کہا کہ اسکولز میں طلبہ کو فراہم کیے جانے والے دوپہر کے کھانے کے لیے استعمال ہونے والے چاول کو تبدیل کرتے ہوئے باریک چاول سے تیار کھانا طلبہ کو فراہم کیا جا رہا۔ صدر TPCC ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر و صدر TRS پارٹی نے سیاسی مفادات کے لیے فوجیوں کی قربانیوں کا بھی استحصال سے گریز نہیں کیا ہے۔ بہار کے دورے کے موقع پر کیسیان نے گلوان وادی میں ہلاک فوجیوں کے ارکان خاندان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مالی امداد کے چیکس حوالے کیے۔ یہ رقم جس کو تلنگانہ کے عوام کے خون پسینے اور محنت سے ادا کردہ ٹیکس کی رقم ہے۔ ریونت ریڈی نے مزید کہا کہ ان کے مکتوب روانہ کرنے کا مقصد تلنگانہ کے شہید فوجیوں کے ارکان خاندان سے ہونے والی ناانصافی کی جانب سے آپ کی توجہ مبذول کروانا ہے۔ انہوں نے محبوب نگر کے کونڈا ریڈی موزے ونگور منڈل کے امر جوان یادیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے چیف منسٹر سے سوال کیا کہ کیا آپ کو دلت یادیہ کی قربانی یاد نہیں آئی جنہیں 2013 میں کشمیر میں دہشت گردوں نے ہلاک کر دیا تھا؟ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شہید فوجی کے ارکان خاندان کو پرسا دیا تھا۔ TRS کی جانب سے آپ کی دختر کے کویتا نے اس خاندان سے ملاقات کی تھی۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ورثہ کو 5 ایکڑ اراضی کلوا کرتی میں مکان اور گھر کے ایک فرد کو ملازمت دی جائے گی۔ 9 سال گزر گئے لیکن آج تک اس وعدے پر عمل نہیں کیا گیا۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی CWC نے فیصلہ کیا ہے کہ کانگریس صدر کے عہدے کے لیے انتخابات 17 اکتوبر کو ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پارٹی کا سربراہ گاندھی خاندان سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک بھر کے تمام مندوبین سے درخواست کرتا ہوں کہ لوگ گاندھی خاندان سے واقف ہیں۔ یہ سونیا گاندھی، راہل گاندھی یا پرینکا گاندھی ہو سکتے ہیں۔ اگر راہل گاندھی کھڑے نہیں ہونا چاہتے ہیں تو پرینکا گاندھی کو منتخب کیا جانا چاہیے اور انہیں آگے آنا چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار کانگریس لیڈر وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ گرانڈ اولڈ پارٹی سے مستعفی ہونے پر تجربہ کار رہنما غلام نبی آزاد پر مزید تنقید کی۔ غلام نبی کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن فراڈ ہے۔ وہ صدر تھے اور میں جانتا ہوں کہ میں پارٹی ورکر ہوں اور مجھے پہلے موقع ملا تھا۔ غلام نبی آزاد نے کانگریس پارٹی کے لیے اچھا کام نہیں کیا جبکہ پارٹی بحران کا شکار تھی۔ اس سے قبل کانگریس ورکنگ کمیٹی CWC نے فیصلہ کیا کہ کانگریس صدر کے عہدے کے لیے انتخاب 17 اکتوبر کو ہوگا۔ ووٹوں کی گنتی 19 اکتوبر کو ہوگی۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی CWC کا اجلاس 28 اگست کو کانگریس صدر کے انتخاب کے حتمی شیڈول پر تبادلہ خیال کے لیے منعقد ہوا۔ کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا ورچوئل میٹنگ کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہوئے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ بھی اس میٹنگ میں عملی طور پر شامل ہوئے۔ قومی سیکرٹری CPI ڈاکٹر کے نارائنا نے ملک میں BJP کے خلاف سیاسی محاذ بنانے سے متعلق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی مساعی پر مسرت کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر کے نارائنا اور ریاستی سیکرٹری CPI C وینکٹ ریڈی نے مختوم بھون میں نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ CR نے بہار کا دورہ کرتے ہوئے چیف منسٹر نتیش کمار اور ڈپٹی چیف منسٹر تیجسوی یادو، بہار کے سابق چیف منسٹر لالو پرساد یادو و دیگر سے ملاقات کی۔ ان کا یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ انہوں نے چیف منسٹر KCR کو مشورہ دیا کہ وہ BJP
پی کے خلاف بنائے جانے والے سیاسی محاذ میں شامل ہونے کے لیے چیف منسٹر آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی سے بھی بات کریں۔ ڈاکٹر سی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تلنگانہ کے دورے کے موقع پر تیلگو فلم کے اداکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں، اس میں جونیئر NTR بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر نارائنا کا کہنا ہے کہ جونیئر NTR کو امت شاہ سے ملاقات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی کو تلنگانہ کے قائدین کی کارکردگی پر بھروسہ نہیں، اس لیے امت شاہ تیلگو فلموں کے اداکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ صدر تلگو دیشم و سابق چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو نے NDA میں شمولیت سے متعلق میڈیا میں جاری خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ NDA میں شمولیت کے بارے میں وضاحت ان کو کرنی چاہیے جو یہ پرچار کر رہے۔ امراوتی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ریاست کے مفادات کے تحفظ کے لیے سابق میں NDA سے تلگو دیشم میں علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قومی سیاست میں تلگو دیشم اپنا اہم رول ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانی پر زیادہ توجہ دینے کے نتیجے میں پارٹی کو 2 مرتبہ الیکشن میں نقصان ہوا، ریاست کی تقسیم کے نتیجے میں آندھرا پردیش کے عوام کو بھاری نقصان ہوا اور تلگو دیشم پارٹی نقصانات کی پابجائی کے لیے کام کر رہی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ YS جگن موہن ریڈی حکومت عوامی اعتماد سے محروم ہو چکی ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے یقین ظاہر کیا کہ آندھرا پردیش میں تلگو دیشم دوبارہ برسر اقتدار آئے گی۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered MPC, BIPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہیں کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے۔ راجستھان کے اجمیر میں بنگلہ دیش کی ڈپٹی چیف آف پروٹوکول وفد نے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کے 8 ستمبر کو مجوزہ درگاہ دورے کے متعلق مختلف امور پر مشورہ کیا۔ وفد نے اجمیر کلیکٹر آڈیٹوریم میں دورے کے درمیان آمد اور روانگی، نیز درگاہ میں داخل ہونے اور زیارت کرنے تک تمام انتظامات کے علاوہ حفاظت کے پہلوؤں پر سنجیدگی سے بات کی۔ اس درمیان اجمیر کلیکٹر انشدیپ، پولیس سپرنٹینڈنٹ چنارام جاٹ کے علاوہ انتظامیہ کے دیگر افسران، پولیس اور خفیہ پولیس کے افسر موجود تھے۔ حفاظت کے لحاظ سے میٹنگ میں سفر کے راستے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انشدیپ نے بتایا کہ ابھی شروعاتی بات چیت ہوئی اور مختلف پہلوؤں پر بات کی گئی۔ وفد نے دورے کے حوالے سے جو معلومات مانگی وہ فراہم کی گئی۔ بنگلہ دیش کے وفد نے درگاہ زیارت کر کے وہاں کے انتظامات کو بھی دیکھا۔ وفد بھی جے پور سے اجمیر آیا تھا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے مفرور انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کی گرفتاری کا سبب بننے والی معلومات فراہم کرنے پر 25 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا۔ داؤد ابراہیم 1993 ممبئی سلسلہ وار بم دھماکے کیس کا کلیدی ملزم ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ تحقیقاتی ایجنسی نے داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی شکیل شیخ عرف چھوٹا شکیل کی گرفتاری پر بھی 20 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کیا اور اس کے ساتھیوں حاجی انیس عرف انیس ابراہیم شیخ، جاوید پٹیل عرف جاوید چکنا اور ابراہیم مشتاق عبد الرزاق میمن عرف ٹائیگر میمن کی گرفتاری پر 15 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ تمام 1993 ممبئی سلسلہ وار بم دھماکے کیس میں مطلوب ہیں۔ عہدیدار نے کہا کہ NIA نے ان کے بارے میں ایسی معلومات طلب کی ہیں جن کے نتیجے میں ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ ایجنسی نے فروری میں ڈی کمپنی کے خلاف ایک کیس درج کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا داؤد ابراہیم کاسکر ایک بین الاقوامی دہشت گردی نیٹ ورک چلاتا ہے جس کا نام ڈی کمپنی ہے۔ اس کے قریبی ساتھیوں میں انیس ابراہیم شیخ، چھوٹا شکیل، جاوید چکنا، ٹائیگر میمن اور دیگر شامل ہیں۔ NIA نے اپنے ایک بیان میں یہ بات بتائی۔
واٹس ایپ نے جولائی میں 23,87,000 ہندوستانی اکاؤنٹس پر امتناع عائد کر دیا. اس نے بتایا کہ جاریہ مالیاتی سال کے دوران جولائی میں سب سے زیادہ اکاؤنٹس کو بند کیا گیا. واٹس ایپ نے جون میں شکایت موصول ہونے پر زائد از 22 لاکھ ہندوستانی اکاؤنٹس کو بند کر دیا تھا. اس سے پہلے مئی میں ایسے 19 لاکھ کھاتوں کو بند کیا گیا تھا. اپریل میں 16 لاکھ اور مارچ میں 18,05,000 کھاتے بند کیے گئے تھے. گزشتہ سال سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سخت قوانین نافذ ہوئے ہیں اور بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جن کے زائد از 50 لاکھ صارفین ہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ہر ماہ احکام کی تعمیل کی رپورٹ شائع کریں اور یہ بتائیں کہ کتنی شکایات موصول ہوئی تھی اور ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी. जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है. लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं. जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है. आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है. हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज़.